بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 2، چاہے زمزم۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب میٹھی نیند سو رہے ہیں اور خواب میں سنتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے، اٹھ اور چاہے زمزم کی کھدائی کر۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ اسے وہم سمجھ کر دوبارہ سو جاتے ہیں اور دوسرے دن یہ واقعہ فراموش ہو جاتا ہے، لیکن دوسری رات ٹھیک اسی وقت پھر کسی پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، اٹھ اور چاہے زمزم کی کھدائی کر۔ آپ جاگ اٹھتے ہیں مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ کچھ دیر تک سوچتے رہتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن یہ خواب یاد رہتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ تیسری رات بھی اسی طرح کا خواب دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک آپ کو نیند نہیں آتی۔ آپ زمزم کی کھدائی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ خواب میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی ہے جہاں چاہے زمزم موجود ہے۔ دوسرے دن آپ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم کعبہ میں اس جگہ جاتے ہیں جس کی نشاندہی خواب میں کی گئی تھی اور اسے بغور دیکھتے ہیں۔ بظاہر چاہے زمزم کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس جگہ کو کھودنے کا طے کر چکے ہیں، کیونکہ 3 راتوں سے متواتر یہی حکم پاتے رہے ہیں۔ آپ قریش کے سرکردہ افراد کو بلا کر کہتے ہیں، یا معاشر قریش، حاجیوں کو پانی پلانے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ سقایا کا فرض ہمارے ذمے ہے، لیکن آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کس قدر دشوار کام ہے، کیونکہ اس شہر میں پانی کی قلت ہے۔ مجھے متواتر 3 راتوں سے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اٹھ اور زمزم کی کھدائی کر، اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی ہے جہاں زمزم موجود ہے۔ تم میرا ساتھ دو تاکہ ہم مل کر اسے کھود سکیں۔ یہ سن کر ایک آدمی اٹھتا ہے اور نہایت لاپرواہی سے کہتا ہے، اے سردار مکہ، یہ خواب محض وہم ہے، زمزم کا ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ دوسرا بولتا ہے، سردار مکہ، ہمیں وہ جگہ تو دکھاؤ۔ اس پر مجمع میں ایک ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے اور بیک وقت کئی آوازیں آتی ہیں، ہاں ہاں، ہمیں وہ جگہ دکھاؤ۔ عبد المطلب انہیں اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہے وہ جگہ جہاں چاہے زمزم موجود ہے۔ حاضرین اس جگہ کو دیکھ کر سخت ناگواری محسوس کرتے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے، سردار مکہ، ذرا سوچو تو صحیح، ہم اس جگہ کو کیسے کھود سکتے ہیں جبکہ اس کے دونوں طرف ہمارے دیوتا کھڑے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے ہم اس جگہ کو کھود کر اپنی تباہی کا سامان کیوں کر پیدا کر لیں؟ عبد المطلب نہایت تحمل سے جواب دیتے ہیں، ان کے بت یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ نصب کر لو۔ ایک آدمی سخت جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہتا ہے، انہیں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ اسی جگہ رہیں گے۔ زمزم کا برآمد ہونا محض ایک وہم ہے اور اس طرح کے موہوم امیدوں پر تکیہ کر کے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کرنا سخت حماقت ہے۔ ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے، ہم اساف اور نائلہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس پر سارا مجمع چیخ چیخ کر کہتا ہے، ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے، ہم اپنی تباہی مول لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ عبد المطلب کو اپنے خواب کی صداقت پر پورا یقین ہے، اس لیے وہ نہایت پراعتماد لہجے میں کہتے ہیں، اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے، نہ دو، تمہاری مرضی، میں اس جگہ کو تنہا کھودوں گا، پھر اگر تباہی آتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم اپنی فکر کرو، میں زمزم کی کھدائی ضرور کروں گا۔ مجمع طرح طرح کی فضول باتیں کرتے ہوئے منتشر ہو جاتا ہے اور عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چاہے زمزم کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 3 روز کی مسلسل کھدائی کے بعد بنو جرہم کی پھینکی ہوئی تلواریں اور زرہیں برآمد ہونے لگتی ہیں۔ آپ خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں اور قریش کے وہ افراد جو شروع میں اس کھدائی کے سخت مخالف تھے اور جنہیں اپنی دیوی دیوتاؤں کا بے حد خوف تھا،
قریب آ جاتے ہیں اور آپ کی کامیابی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، سردار مکہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ کی کھدائی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ عبد المطلب: ہرگز نہیں، میں تمہیں کسی حال میں شریک نہ کروں گا۔ جب میں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا تو تم نے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ میری مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اب جب کہ میری محنت کا پھل نظر آنے لگا ہے تو تم اس میں حصے دار بننا چاہتے ہو۔ میں تم کو اس کام میں کبھی شریک نہ کروں گا۔ میں اسے اکیلا کھودوں گا اور سب لوگوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ لوگ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ عبد المطلب نے کئی روز کی محنت شاقہ کے بعد چاہے زمزم کو مکمل طور پر کھود لیا ہے۔ پانی بھی نکلنے لگا ہے اور اب لوگ جوق در جوق اسے دیکھنے کے لیے آتے اور آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہم تو عبد المطلب کو دیوانہ سمجھتے تھے مگر وہ اپنی دھن کے پکے نکلے۔ ہمارا خیال تھا دیوتا انہیں تباہ کر دیں گے لیکن وہ تو کامیاب رہے۔ شاید ہمارے دیوتا ان پر مہربان ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب نے زرہوں اور تلواروں سے کعبہ کا دروازہ بنا دیا ہے۔ سونے کے دونوں ہرن اس کے اندر رکھوا دیے ہیں اور نذرانوں کی جو چیزیں صحیح و سالم ملی ہیں انہیں بھی کعبہ میں جمع کر دیا ہے۔ ان کا وقار بڑھ گیا ہے۔ ان کی محنت کے صدقے میں لوگوں کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں مل گیا ہے جس میں کبھی کمی نہیں آتی، جس کا پانی شافی الامراض ہے، بھوک میں سیری بخشتا ہے، پیاس کو مٹاتا اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ یہ فیض آج تک جاری ہے اور اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔